الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارا کورس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں پڑھیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور ہونے کے بارے میں پڑھیں گے، برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب صحیح بخاری میں یہیں تک درج ہے۔ تو جیسا کہ ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، سیرت کے معنی کیا ہیں؟ لفظ سیرت دراصل سارا یسیرو سیرن و مسیرن سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے طریقہ، چلنا، نیز قصے اور واقعات بیان کرنے کو بھی سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کے اولین اصطلاحی معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی یعنی کہ غزوات کے حالات اور سوانح حیات ہیں۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح میں ہی اس روح کو سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تو جس وقت ان پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امداد کا اقرار کر لیا، تو پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ان کی روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور ہوئے۔ اسی موقع کی مناسبت سے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزے جتنے کے لائے تھے رسولان کرام، لڑ اسی کے نور سے جا ملتی ہے سب کی بہم۔ آفتاب فضل ہے وہ سب کواکب اسی کے تھے، ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے بے شکم۔ اسی عہد کے سبب سے حضرت انبیاء کرام سابقین اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع اور امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ بس دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آفری نے تمام انبیاء سابقین کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का मादा भी लतीफ तरीन अशिया था। चुनाचे हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना चाहो तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सफेद मिट्टी लाओ। बस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहिश्त के फरिश्तों के साथ उतरे और हजरत की कब्र शरीफ की जगह से मुट्ठी भर खाक सफेद चमकती दमकती उठा लाए। फिर वो मुश्ते खाक सफेद बहिश्त के चश्मे तस्नीम के पानी से गूंगी गई, यहाँ तक कि सफेद मोती की मानिंद हो गई जिसकी बड़ी शुआ थी। बाद अज़ां फरिश्ते उसे लेकर अर्श और कुर्सी के गिर्द और आसमानों और जमीन में फिरे, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पहचान लिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को उनकी पुश्त मुबारक में बतौर वदियत रखा। इस नूर के अनवार उनकी पेशानी में नुमाया थे, इस तरह नुमाया थे जैसे आफताब आसमान में और चांद अंधेरी रात में, और उनसे अहद लिया गया कि ये नूर अनवार पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ करे। इसी वास्ते से जब वो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से मुकारबत का इरादा करते तो उन्हें पाक और पाकीज़ा होने की ताकीद फरमाते, यहाँ तक कि वो नूर हजरत हवा अलैहिस्सलाम के रहम पाक में मुंतकिल हो गया। उस वक्त वो अनवार जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में थे हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी में नमूदार हुए। अय्याम हमल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यासे अदब और तज़ीम हजरत हवा अलैहिस्सलाम से मुकारबत तरक कर दी, यहाँ तक कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो नूर उनकी पुश्त में मुंतकिल हो गया। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए। आपके बाद एक बतन में जोड़ा लड़की लड़का पैदा होता रहा। इस तरह ये नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा और मुंतकिल होता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा और उनसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदतिना हजरत आमीना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहम पाक में मुंतकिल हुआ। इसी नूर के पाक और साफ रखने के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अबा और उम्महात को शिर्क और कुफर की नजासत और ज़िना की आलूदगी से पाक रखा। इसी नूर के जरिए से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अबाओ अजदाद नहायत हसीन और मुरज्जा खलाइक थे। इसी नूर की बरकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलाइक के मसजूद बने और इसी नूर के वसीले से उनकी तौबा कबूल हुई। इसी की बरकत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में गर्क होने से बची। इसी नूर की बरकत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आतिश नमरूद गुल गुलजार हो गई और इसी नूर के तुफैल से हजरत अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की अनायात बेवायत हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोहतरम जो हैं उनकी शादी का थोड़ा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊँटों की कुर्बानी से फारिग हुए तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी की फिक्र हुई। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नूर मोहम्मदी के सबब कमाल हुस्न जमाल रखते थे और कदिया ज़बी से मशहूर हो गए। कुरैश की औरतें उनकी तरफ माइल हो गईं, मगर अल्लाह ताला ने उनको पर्दा इफ्त व अस्मत में रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए ऐसी औरत की तलाश में थे जो शर्फ में, नसब और हसब और इफ़त में मुमताज हो। इसलिए वो उनको बनु ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़ोहरा बिन कलाब बिन मुर्रा के यहाँ ले गए। वहाब की बेटी हजरत आमीना वो नसब और शर्फ में कुरैश की तमाम औरतों से अफजल थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाब को हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी का पैगाम दिया और वहीं पे उनका अक्द हो गया। बाज़ कहते हैं कि हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचा वहीद के पास रहती थी।
حضرت عبد المطلب نے وحید کو پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا، اور اسی مجلس میں خود حضرت عبد المطلب نے وحید کی صاحبزادی حالہ سے شادی کی۔ حضرت عبد المطلب کے بقول ابن ہشام 5 بیویوں سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں، یعنی حضرت عبد المطلب کی جو بیویاں تھیں وہ 5 تھیں اور ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، جن میں ایک بیوی کا نام تھا سمرہ بنت جندب، ان کی اولاد تھی حارث، اور دوسری بیوی تھی لبنہ بنت حاجر، ان کے جو بچے تھے ان میں ابو لہب تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی ہے، قرآن پاک میں سورہ ابو لہب بھی ہے، اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، اور تیسری بیوی فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، ان کے جو بچے تھے حضرت ابو طالب، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، اور بیٹیاں تھیں بیضہ، عاتقہ، برہ، امیمہ اور اروا، اور چوتھی بیوی تھی حالہ بنت وہیب، ان کے جو بچے تھے حمزہ، مکوم، حجر اور صفیہ، اور جو 5ویں بیوی تھی ان کا نام تھا نطیلہ بنت خباب، اور ان کے جو بچے تھے عباس اور زرار تھے۔ جب نور محمدی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو کئی عجبات ظہور میں آئے۔ اس سال قریش میں سخت قحط سالی تھی، اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی کی مخملی چادر نظر آنے لگی، درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے، اور مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہنے لگے۔ قریش کا ہر ایک 4 پایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل کی خبر دینے لگا۔ بادشاہوں کے تخت پر بت اوندھے گر پڑے، مشرق اور مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، جن پکار اٹھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ کہانت کی آبرو جاتی رہی اور رہبانیت پر خوف طاری ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ قول مشہور ہے کہ جب حمل شریف کو 2 مہینے ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں کھجورے لانے کے لیے بھیجا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے والد کے ننہار بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہے اور وہیں پہ انتقال فرما گئے اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا اور واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں پر ان کا وصال ہوا اور یہیں پہ دفن ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ 1 لونڈی، ان میں ایمن اور 5 بکریاں اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ جو قصہ تھا اصحاب فیل کا، اس میں 2 طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل اور طفولیت کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دھبا نہ لگے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو کہ بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خانہ تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم اور اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔
جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، بدن بالکل پاک پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ چوندھویں رات کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے گئے۔ وہاں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی، ان کا نام صوبیہ تھا، اس نے ابو لہب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے خوشی میں آ کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا۔ پھر یہاں دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کی خوشی تھی اس کا پھل کیا ملا۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے کہ مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے، وہ انگلیاں جن سے آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا ان سے مجھے پانی مل جاتا ہے۔ اس حدیث میں عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال رائے گاں گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈیا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، اور وہ یوں کہ اس کے بدلے ہر دوشنبہ کو ابہام و سبابہ کے درمیانی مغاق کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے، جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی بھی عمل اسے فائدہ نہیں دیتا۔ تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی حضرت صوبیہ، انہوں نے کچھ روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس حوالے سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ٹھہری۔ پھر ان کے بعد یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ آئی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیخ اور بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کر لیں، اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر افزانہ دے کر واپس لے کر آتے تھے۔ اس لیے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 مرتبہ ربیع اور خریف اس میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس مرتبہ قحط سالی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا شیخ اور بچہ عبداللہ اس کا نام تھا، اس کا شوہر حارث بن عبد العزیٰ سعدی تھا، ایک دراز گوشت اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس اتنا دودھ تھا، ان کی چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو سوتا نہیں تھا اور روتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی بھی سو نہیں سکتے تھے۔ اب ان کی قسمت جاگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسا مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت کفور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دائیں چھاتی سے لگایا اور دودھ نے جوش مارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی، جس سے حلیمہ سعدیہ کے بچے نے بھی دودھ پیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔
یہ عدل جبلی کا نتیجہ ہے۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تہن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی بھی سیر ہو گئے اور رات آرام سے کٹی۔ اس طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ودا کر دیا گیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلہ کو آئیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے براز گوشت پر سوار کر لیا۔ براز گوشت نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا کہ وہ شکریہ ادا کر رہا ہو کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایسی چست و چلاک بن گئی کہ قافلے کے سب چپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزور تھی، کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے تھی۔ تو ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھی کہ بیٹی کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ حلیمہ جواب دیتی واللہ یہ وہی ہے، بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے تھے اور خوب دودھ پیتے دیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنگی اور تنگ دستی بھی دور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ پر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز وہ غافل ہو گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ تلاش میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیما کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی، تپش میں شیما بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلتا، اور یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لے آئیں اور کہا کہ کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس رہنے دے تاکہ کبھی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس وہ شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر ان کا پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا خاوند دوڑے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے اور پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہوا؟ تو پیارے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر مجھے کہا کہ یہ تجھ سے یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر سی دیا۔ بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خیمے میں لے آئے اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے سے اسے اس کے کنبے میں چھوڑ آئیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد ان سے حقیقت حال بیان کیا تو ماں نے کہا، اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال ہوئی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے منہال بنو عدی ملنے گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، ان میں ایمن بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں سیدہ
आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल फरमा गई और वहीं पर दफन हो गई। हिजरत के बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बनु नजार पर हुआ तो अपने क्याम मदीना का नक्शा सामने किया आ गया और अपने क्याम गाह को देखकर फरमाया, इस घर में मेरी वालिदा मुझे लेकर ठहरी थी। मैं बनी अदी बिन नजार के तालाब में तैरा करता था। फिर उम्मे ऐमन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी परवरिश करते रहे, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी वफात पा ली और हस्बे वसीयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब जो कि हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम के वालिद हैं और आपके वालिद अब्दुल्ला का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजाया भाई थे, तो आपकी तरबियत के कफील हुए, यानी कि हजरत अबू तालिब ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की, उनकी तरबियत की और आपको अपनी औलाद से ज्यादा मुकद्दम रखा।